السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ یہ تیسرا سبق ہمارا، اور آپ کے سامنے سبق لے کر حاضر ہیں۔ وہ کیفیت وقف بلحاظ اصل، ادا ہم نے دیکھا، اب اصل تیسرا سبق۔ سب سے پہلے کیفیت وقف بلحاظ اصل یعنی حرف موقوف علیہ پر حالت اصلیہ کے مطابق وقف کرنا، جیسی اس کی اصلی حالت ہے اس طریقے سے وقف کرنے کو کہیں گے کیفیت وقف بلحاظ اصل۔ اور ادائیگی کے ساتھ وقف کرنا یعنی کہ اصلیت کے اعتبار سے نہیں، ادا کے اعتبار سے، تو وہ پہلی قسم تھی کیفیت وقف کی، کیفیت وقف بلحاظ ادا، اور یہ ہے کیفیت وقف بلحاظ اصل۔ کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ 4 جو آپ نے پڑھی۔ کیا؟ وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات۔ ان چاروں کے اوپر یہ بیان۔ سب سے پہلے وقف بالسکون، حرف موقوف علیہ جس پر وقف کیا گیا وہ ساکن ہو، کیا ہو؟ تو اس کو وقف بالسکون کہیں گے۔ کچھ نہیں کرنا، وہ پہلے سے ساکن ہے، جیسے فلا تقہر، پہلے سے حرف ساکن ہے، صرف سکون۔ اگر وہاں پر حرکت ظاہر کی تو لہنے جلی، حرکت ظاہر ہوئی تو لہنے جلی، کیونکہ حرکت ہے نہیں، آپ اپنی مرضی سے لگائیں گے تو وہ لہنے جلی ہوگا، تو اس لیے اس بات کا خیال۔ حرف موقوف علیہ مشدد ہو، کیا ہو؟ یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، جس کلمے کے آخری حرف کے اوپر، اس آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے تو اس کو کہیں گے وقف بالتشدید۔ کیا کہیں گے؟ جیسے مستمر، کیا ہے؟ جیسے یہ تعریف بتا رہے ہیں۔ حرف موقوف علیہ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، مدغم یا مدغم یعنی جس کا ادغام کیا جائے، حرف جس کا اخفا کیا گیا، اکفا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے وقف بالاظہار۔ اگر وہاں وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے یلحظ ذالک، کیا ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یلحظ، حظ ادغام تام ہوگا، ٹھیک ہے، سا کا ذال میں ادغام، ٹھیک ہے، ادغام تام ہوگا تو مکمل ادغام ہوگا، سا کی آواز بالکل نہیں آئے گی، لیکن وہاں وقف کریں گے تو یلحظ، کیا ہوگا؟ سا پڑھا جائے گا۔ تو جب سا پڑھا جائے گا تو سا کا کیا ہوا؟ اظہار ہوا۔ کیا ہوا؟ اظہار یعنی حرف کو ظاہر کرنا۔ تو جو حرف ظاہر نہیں ہونا تھا وصل میں، وہ وقف میں ظاہر ہو گیا، تو کہیں گے وقف بالاظہار۔ اس طرح مخفع یعنی کہ اخفا ہو رہا تھا، جیسے من کان، یہ اخفا ہو رہا تھا، لیکن اگر اس پہ وقف کر دیا جائے تو جو نون اخفا کیا جانے والا تھا، جس میں اخفا ہونے والا تھا، جو اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جو چھپنے والا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر۔ من، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاظہار اس کو کہتے ہیں۔ حرف موقوف علیہ، حرف موقوف علیہ جہاں وقف کرتے ہیں وہ کون ہو؟ حرف مد ہو، تو اس کو وقف بالاثبات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اور اس کو خاص خاصیت ہے، اس کو تعلق ہے حرف مد کے، حرف مد سے۔ کس سے؟ ہاں، بالخصوص یہ حرف مد کے لیے ہے، خاص کر کے حرف موقوف علیہ حرف مد کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں ولا تسقل حرف، کیا ہے؟ ولا، ہاں، یہ حرف مد کے ساتھ یہ خاص ہے۔ جیسے ولا تسقل حرف آپ پڑھتے ہیں تو دیکھیں یا کے اوپر کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے یا کے اوپر، تو جب آپ ملائیں گے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی، یا ہاں، ولا تسقل حرف، کیا؟ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا گیا یا، تو پڑھیں گے ولا تسقل حرف، وقف کر دیں گے تو ولا تسقی، حرف مد آپ کریں گے۔ وصل میں تھا حرف مد؟ نہیں، لیکن وقف میں کریں گے تو اس کرنے کو کیا کہیں گے؟ اثبات، ثابت رکھنا۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اثبات کا غرض کیا ہے وقف بالاثبات کی؟ کہ حرف مد کے لیے خاص ہے، یعنی کہ جو تخفیف کی وجہ سے
حذف کر دیا گیا ہو بحالت وصل، وہ وقف میں ثابت رہے، تخفیف کی وجہ سے آسانی کے لیے حذف کر دیا گیا ہو تو وہ وقف کے اندر کیا ہو جائے؟ ثابت رہے، اس لیے ہوتا ہے وقف بالاثبات۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے حرف موقوف علیہ کس پر ہوتا ہے؟ سکون آئے تب ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ ہاں، اور اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں، وقف بالاسکان کہنا جائز، کیونکہ وہ وقف بالاسکان حرف کو ساکن کرنے کو کہتے ہیں، اور وقف بالسکون سکون کے اوپر وقف کرنے کو کہتے ہیں، دونوں الگ چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وقف بالسکون میں حرکت ظاہر ہوئی تو لہنے جلی ہوگا۔ حرف موقوف علیہ مشدد، یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے۔ وقف بالتشدید کس پر ہوتا ہے؟ یہ وقف بالتشدید کس پر؟ صرف حرف مشدد پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ جی، اس وقت حرف مشدد کو ساکن کرتے ہوئے تشدید کے پہلے سکون میں ایک حرف کی مزید تاخیر ادا کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ وتب، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر آپ وقف کریں گے تو مزید تاخیر ادا کرنی چاہیے پہلے سکون میں، یعنی جو ساکن ہے با، جو ساکن ہوگا کیا ہو جائے گا؟ با ساکن ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ زبر ہے، زبر چلا جائے گا وقف کی حالت میں، ساکن ہو جائے گا۔ تو اس پہلے سکون کے اندر اتنی تاخیر ہو کہ تشدید تام ادا ہو جائے۔ کیا ادا ہو جائے؟ پتہ چلے کہ آپ نے تشدید کے اوپر، مثال کے طور پر یہ وتب ہے، اگر ہم یوں تصور کر لیں کہ یہ وتب کیا تھا؟ یہ وتب، تو آپ کیا وقف کریں گے؟ وتب، کیا وقف کریں گے؟ وتب، تو پتہ چلے گا یہاں پر آپ نے وقف بالاسکان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تشدید ہے تو کیا وقف کریں گے آپ؟ وتب، تو آپ کی یہ ادائیگی بتائے گی کہ آپ نے تشدید کے اوپر وقف کیا ہے، اس لیے تاخیر ہونی چاہیے، اور اگر تاخیر نہ ہوئی تو بھی لہنے جلی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، ایک حرف آپ نے ادا نہیں کیا، اس وجہ سے لہنے جلی ہوگا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، جہاں تشدید ہو وہاں خاص ادائیگی ہونی چاہیے، وتب، ٹھیک ہے؟ اور وقف بالاظہار، یہ حرف موقوف علیہ مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے، لہٰذا بحالت وقف اخفا یا ادغام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بحالت وصل ادغام ہو رہا تھا، بحالت وصل اخفا ہو رہا تھا، ملا کے پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جب وقف کریں گے تو ادغام نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ جیسے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک دیکھیں یہ نون ساکن کا اظہار ہے، جیسے یہ نون ساکن کا ہوگا، یہاں آپ رک جائیے، من قبل آپ وقف کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ من، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا وقف بالاظہار۔ یہ ایک ہے اقلاب کا قاعدہ۔ کس کا قاعدہ؟ نون ساکن کے بعد با اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی یہی قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی وقف بالاظہار ہوگا۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو آپ کیا ہوگا؟ من، ٹھیک ہے؟ کیوں اس کو بیان نہیں کیا اس میں؟ اس وجہ سے کہ اس کو بھی اخفا کہتے ہیں، اس کو بھی اخفا کہتے ہیں، ہم نے نام دیا اس کو اقلاب، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اخفائی ہے، اس لیے اس کا ذکر خلاصے کے ساتھ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ یہاں پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس میں مدغم، مدغم فی جو ہوتا ہے نا، مدغم کا ادغام مدغم فی کے اندر ہوتا ہے، یلحظ ذالک ملایا جاتا ہے، یلحظ ذالک، وقف کریں گے تو اظہار ہوگا، ثا بالکل صاف ادا ہونا چاہیے، یلحظ، ٹھیک ہے؟ پھر وقف بالاثبات، ثابت رکھنے والا وقف، یعنی کہ جو وصل میں ثابت نہ ہو اس کو وقف میں ثابت رکھنا۔ جیسے یہ حرف مد کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے میں نے کہا اس میں حرف مد محذوفہ کا ثابت رکھنا ضروری ہے۔ اب حرف مد جو محذوف ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، نہیں پڑھا جاتا، اس کو ثابت رکھنا ضروری ہے۔ اب خواہ وہ حذف بوجہ وصل ہو، حذف بوجہ وصل ہو، جیسے لکنہ اللہ، اس طریقے سے بہت سارے جملے ہیں، جیسے الرسول السبیل، وقف کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ وصل کریں گے تو نہیں پڑھا جاتا۔ پہلا قواریر، تو وقف کریں گے تو قواریر، اگر وصل کریں گے تو قواریر قواریر، ہے نا، الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس طریقے سے یہ حذف بوجہ وصل، ملانے کی وجہ سے یہ حذف ہوا ہے، لیکن وصل کو وقف کریں گے تو لیکن، اس طرح وقف ہوگا، الف پڑھا جائے گا۔ یا پھر حذف بوجہ اجتماع ساکنین، دو ساکن جمع ہوئے اس لیے حذف کر دیا گیا ہے،
جیسے قالا الحمد ہے، وصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ قال الحمد، ٹھیک ہے، قالوا الحمد، وہاں بھی واو حذف ہے، لیکن جب وقف کریں گے اس کے اوپر قالو کے اوپر تو کیا پڑھیں گے؟ قالو یا قالا، اس طریقے سے پڑھیں گے. یا حذف بوجہ رسم ہو، رسم کے اعتبار سے اس کو حذف کر دیا گیا ہو، تماثل فی الرسم کی وجہ سے دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے. جیسے آپ دیکھیں یستحیی، کیا ہے؟ ہاں یستحیی، یہ اصل میں یہ یستحیی یا کھڑی زیر ای نہیں بلکہ یہ یا زیر ای تھا. کیا تھا؟ جب دو یا جمع ہوئی، جب ایک حرف ایک ہی جیسے دو حرف جمع ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے. کچھ جگہ پہ نہیں بھی کیا جاتا لیکن یہاں پر کر دیا گیا. تو یستحیی، یہ یا زیر ای کو کھڑی زیر میں تبدیل کر دیا. اور تو اس لیے وقف کی حالت میں بھی ایسا نہیں کہ کھڑی زیر ہے تو اس کو ساکن کر دیا جائے، یستحیی ایسا نہیں، بلکہ یستحیی اشباع کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جائے گا، حرف مد ادا کیا جائے گا، تو اس یا کو باقی رکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہے لہو بھی، تو کیا یہ ایسے ہے؟ بلکہ اصل میں لہو یہ ہا واو پیش ہو نہیں تھا، بھی ہا یا زیر ہی نہیں تھا، ہا یا زیر ہی نہیں تھا، یہ ہا واو پیش ہو نہیں تھا. تو اس لیے یہاں پر جب وقف کیا جائے گا تو یہاں اشباع نہیں کیا جائے گا. وصل کریں گے تو پڑھیں گے لہو بھی، لیکن جب وقف کریں گے تو اشباع کے ساتھ وقف نہیں ہوگا، کھینچ کر ہم وقف نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ لہ بہ، اس طریقے سے وقف کیا جائے گا. تو یہ وقف، کیفیت وقف بلحاظ اصل، جن کی 4 قسمیں اور جن کے متعلق کچھ معلومات جو اس سبق کے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.